تو اللہ کے واسطے اس برائی کو تو چھوڑ کر ہی جائیں. یہاں پر یہ ساتھ آپ کے ہوگی, وہاں پریشان ہی رہیں گے. چلتے ہیں بہرحال مقصد کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین میں غلو سے بچیے, اس لیے کہ تم سے پہلے والے لوگ دین میں غلو کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو. غلو کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کنکر چھوٹے لو, ہم جوتے سے مارتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور کی گٹلی کے برابر پتھر لو, ہم کیا کرتے ہیں؟ بڑے آگے مارتے ہیں. یہ غلو ہے. جتنا بتائے گا اس سے زیادہ کر رہے ہیں, بڑا کام کرنے جا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی قومیں جو ہے ہلاک ہو گئی اس کام کی وجہ سے. کنکر مناسب سائز ملے. اچھا جی, اب اس تصویر کو غور سے دیکھیں, خاص کر کے وہ لوگ جو پہلی دفعہ جا رہے ہیں. یہ ستون ہے. اس ستون کو یہ اس جگہ کی نشاندہی ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکر مارے تھے. یہ فقط نشاندہی کے لیے ستون ہے, شیطان یہ نہیں ہے. یہ نشاندہی کے لیے کہ یہاں پر اس شیطان کو کنکر مارے گئے تھے. اور اس ستون کے ساتھ یہ پیالہ بنا دیا گیا ہے. بہت بڑا پیالہ ہے, بہت بڑا پیالہ ہے. آپ جب کنکر ماریں گے تو کنکر مارتے ہوئے آپ کا کنکر اس پیالے میں گرنا ضروری ہے, اس ستون کو لگنا ضروری نہیں ہے. اگر آپ نے کنکر زور سے مارا اور اس ستون کو لگنے کے بجائے آر پار ہو گیا, دوسری جگہ جا کر گرا, وہ پتھر قبول نہیں, دوبارہ مارنا پڑے گا. آپ بہترین نشانے باز ہیں, آپ نے ستون کو مارا پتھر, لیکن زور سے مار دیا, پتھر لگ کر دوبارہ باہر آ کر گر گیا, یہ بھی قبول نہیں, دوبارہ مارنا ہوگا. خلاصہ یہ کہ آپ کا پتھر اس ستون کو لگے نہ لگے اس پیالے کے نیچے گرنا ضروری ہے. تو جب آپ کنکر ماریں تو اس کنکر کو دیکھیے بھی کہ کنکر جا کہاں رہا ہے. اس پیالے میں گر گیا تو کام آپ کا ہو گیا, بس کافی اتنا. یہ بتا چکا ہوں کہ 10 ذی الحجہ کو فقط بڑے شیطان کو کنکر ماریں گے ہم. بغیر شرع عذر کے کسی دوسرے کی طرف رمی کرنا جائز نہیں ہے. ہوتا یہ کہ ہمارے ساتھ ضعیف لوگ ہوتے ہیں, بڑی عمر ہوتی ہے, چونکہ پورا حج کا سفر کر کے آ رہے ہوتے ہیں, بسا وقت پیدل بھی چلنا ہوتا ہے, تھک چکے ہوتے ہیں. اب ان میں چلنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنے خیمے سے, جو گورنمنٹ سے جا رہے ہیں ان کا خیمے کافی دور ہوتا ہے, کافی پیدل چلنا پڑتا ہے. تو اب روزانہ وہاں سے کنکر مارنے آنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے, نہیں آ پاتے. تو ان کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ کنکر مارنے نہ جائیں, بلکہ اپنے لیے کوئی نائب منتخب کر لیں, اپنے بیٹے کو, بھائی کو, کسی کو بھی, جس کو جانتے نہیں اس کو بھی, بشرطے کہ واقعی وہ جا کر پتھر مارے وہاں پر, اس کو نائب بنا لیں, وہ جا کر وہاں پر کنکر مارے. کیسے مارتے ہیں آگے بتاتا ہوں. البتہ یہاں ہم اپنے گھر والیوں سے, بیگموں سے بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں. ساری محبت, دنیا بھر کی محبت ہماری یہاں پر آتی ہے. کیا کہ بیگم تم آرام کرو, تمہاری جگہ کنکر میں مار کے آتا ہوں. یہ درست نہیں ہے. بیگم چل سکتی ہے, اہلیہ چل سکتی ہے, خواتین چل سکتی ہے, مارنے جانا ضروری ہے شیطان کو, بالکل مارنے جائے. اس کے بغیر ان کے بغیر نائب آپ کا بننا درست نہیں ہے. ہاں اگر اتنی ضعیف کمزور ہے, چل کے جا نہیں سکتی, تو پھر بلا شبہ آپ نائب بن سکتے ہیں. معذور افراد کی طرف سے کنکریں کیسے ماریں گے؟ جس کی طرف سے آپ نائب بنتے ہیں وہاں پر جائیں, پہلے اپنی طرف سے 7 کنکر ماریں, اس کے بعد پھر جنہوں نے آپ کو نائب بنایا ہے ان کی نیت سے 7 کنکر مار لے, بس کافی ہے. اپنے 7 کنکر مارے, پھر نیت کے لیے فلاں کی طرف سے کنکر مار رہا ہوں, 7 کنکر مار لے, ختم ہو گیا. آپ کی بھی رمی ہو گئی اور جس کی طرف سے آپ نائب بنے ہیں ان کی بھی رمی ہو گئی. یہ ایک نقشہ بنا, کل میں نے کہا تھا کہ اس کی تفصیل میں آج بتاؤں گا. جمرات کا پل جو نیا بنا ہے آج کل, اس پل پر جو ہے بہت زیادہ سہولت کر دی گئی ہے. کچھ راستے ہیں اس کے 5 فلور بنا دیے گئے, پیدل جانے والوں کے لیے راستہ ہے, زینے ہیں, ریمپ بنا ہوا ہے, لفٹیں بنی ہوئی, تمام سہولتیں یہاں پر. جائیں گے کیسے؟ یہ 3 شیطان ہیں. جب یہاں سے داخل ہوں گے, مینا سے راستہ آ رہا ہے, یہ والا راستہ. پہلے چھوٹا شیطان ہے, پھر درمیانہ شیطان ہے, پھر بڑا شیطان ہے. جب اب یہاں سے آئیں گے تو یہ دیکھیں داخلے کے لیے 3 لفٹیں لگی ہوئی, 4 لفٹیں لگی ہوئی. ایک یہ لفٹ ہے, ایک یہ لفٹ ہے, ایک یہ لفٹ ہے, ایک یہ لفٹ ہے. یہ 4 لفٹ ہیں. تو اگر آپ لفٹوں سے جانا چاہیں تو لفٹ سے جا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس طرف سے اگر آپ آتے ہیں تو یہاں سے بھی یہ لفٹیں ہیں, 1 2 3 4 5 6 7 لفٹیں لگی ہوئی یہاں سے, کیونکہ اگر بعض لوگ خیمے اس طرف ہوتے ہیں وہ اس طرف سے آتے ہیں, تو جو ہے یہاں پر بھی لفٹ. جی جب آپ یہاں سے داخل ہوتے ہیں تو یہ جو لفٹیں لگی ہوئی ہیں, اچھا اس بات کو پہلے سمجھیے. پہلے دور میں حادثے ہوتے تھے یہاں پر. حادثے کیوں ہوتے تھے؟ کہ یہاں سے آپ داخل ہوتے تھے شیطان کو کنکر مارنے کے لیے, اور شیطان کو کنکر مار کے دوبارہ پلٹ کر واپس آتے تھے.
تو یہاں سے آنے والوں کا رش اور یہاں سے واپس جانے کا رش ٹکراتے تھے اور یہاں پر حادثے ہوتے تھے. اب یہ کام نہیں ہوتا. اب کنکر مارنے کے لیے جب آپ آ رہے ہیں تو یہ راستہ الگ، اور کنکر مار کے جب واپس جائیں گے تو وہ راستہ الگ. جس راستہ ہے وہاں سے آپ کو واپس جانے نہیں دیں گے. تو یہ لفٹیں اور یہ راستہ یہاں سے آنے والوں کے لیے، یہ لفٹیں یہاں سے واپس جانے والوں کے لیے، کہ کنکر مار کر واپس جانا چاہتے تو یہاں سے واپس نہیں آ سکتے، بلکہ ان لفٹوں سے آپ کو واپس جانا ہوگا. یہاں سے اترے پھر پلٹ کے دوبارہ آ کر آپ اپنے خیموں میں جائیں. تو یہ تو لفٹیں. اس کے علاوہ یہ ریمپس بنے ہوئے ہیں، یہ راستے ہیں، یہ بہت سارے راستے بنے ہوئے ہیں. یہاں سے جو ہے آپ کنکر مارنے کے لیے نیچے سے آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ریمپ بنے ہوئے ہیں، یہاں سے آپ آ سکتے ہیں. لفٹوں پر آنے کے لیے یہ راستہ ہے، بالکل نیچے سے الگ راستہ ہے سائڈوں سے. اب جب آپ اوپر پہنچ گئے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ اول وقت میں یہاں پر رمی کے لیے نہ جائیں، مصون جو ابتدائی وقت ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ یہ وجہ تھی میں جو بتانا چاہ رہا تھا. جب آپ یہاں اوپر پہنچ گئے، یہاں پہنچ کر گھوم کر جب آپ نظارہ کریں گے نا کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں، وہی نظارہ یہ ہوگا. یہ حاجیوں کا رش دیکھیں تو سوچیں کہ اس رش میں جب آپ آ رہے ہوں گے، آپ کے ساتھ بوڑھے ضعیف لوگ ہوں گے تو آپ کا تو اللہ ہی مالک ہے پھر. اور اگر آپ اوپر سے نہیں دیکھتے بلکہ بالکل نیچے سے چڑھتے ہوئے ان زینوں کو دیکھتے جن زینوں سے چڑھ کے آپ نے کنکر مارنے جانا ہے، تو ان زینوں کی حالت یہ ہوگی. اگر آپ بالکل ابتدائی وقت میں کنکر مارنے جائیں گے تو آپ کو یہ رش ملے گا وہاں پر. تو میرا خیال ہے کہ عقل مندی نہیں ہے اس رش میں جانا. آرام کریں، 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے آرام کریں، پھر جائیں تو یہ رش سارا ٹوٹ چکا ہوگا. جب تک جو لوگ اس طرف سے آتے ہیں ان کے لیے بھی راستہ ہے، وہ یہاں سے آئیں اور آنے کے بعد پہلے دونوں جمروں کو چھوڑ دیں اور سب سے بڑے جمرے کو، بڑے شیطان کو کنکر مارنا ہے. کنکر مارنے کے بعد یہ باہر نکلنے کے راستے ہیں، اس طرح باہر نکلیں. یہ راستہ ٹرین کے لیے جا رہا ہے، جو لوگ ٹرین کا سفر کر کے آئیں گے وہاں پر تو ان کے لیے ٹرین کا راستہ ہے. یہاں سے ٹرین میں بیٹھے اور واپس اپنے خیموں میں چلے جائیں. جو پیدل جانے والے لوگ، یہاں پر بھی ایک اسٹیشن بنا ہوا ہے. جو لفٹوں سے جانے والے لوگ ہیں وہ یہاں لفٹوں سے جائیں، جو باقی ریمپ سے نیچے سے جانے والے ہیں وہ یہاں سے نیچے جائیں. بہرحال سمجھانے کا مقصد صرف یہاں پر یہ ہے کہ یہاں یہ غلطی نہ کریں کہ جس راستے سے آ رہے ہیں اسی راستے سے واپس جائیں. آپ کو جانے بھی نہیں دیں گے اور جا بھی نہیں سکتے ہیں. ایک راستے سے آئیں گے، دوسرے راستے سے نیچے اتریں گے. تو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے. آپ کی رمی ہو گئی، شیطان کو کنکر آپ نے مار لی. اب جو دوسرا کام اس دن کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ چونکہ ایک سفر میں اللہ رب العزت نے 2 عبادت آپ کو نصیب کی، ایک عمرہ اور دوسرا حج، بڑی سعادت ہے. اس سعادت کو جب آپ کو یہ حاصل ہوئی تو آپ نے اس کے شکرانے میں قربانی کرنی ہے. قربانی کیا ہے؟ جس کو ہم دم شکر کہتے ہیں، آپ لوگ اس کو حج کی قربانی کہتے ہیں. فور ڈبل ون نائن گاڑی کا نمبر ہے. یہاں شٹر کے آگے کسی نے کھڑی کی، اس کو ہٹا لیں مہربانی کریں، ورنہ باہر جو ہے مسئلہ ہو جاتا ہے. اس کے لیے 4119 جس کی بھی گاڑی ہے وہ اس کو سامنے سے ہٹا لیجیے یہاں سے. قربانی کا وقت 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ کے غروب تک. قربانی کا وقت 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ کے غروب تک. اس قربانی کے لیے 2 باتوں کا خیال کرنا ہے، ایک وقت کا، دوسرا مقام کا. وقت آپ کو بتا دیے 3 دن کا وقت ہے، ان 3 دنوں میں کرنی ہے. اور مقام حدود حرم میں. اچھا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف مینا میں کرنا جائز ہے. مینا میں کرنا نہیں، مینا میں بھی کر سکتے ہیں، پورے حدود حرم میں کہیں بھی کر سکتے ہیں، لیکن حدود حرم سے باہر نہیں کریں گے. حدود حرم میں کریں گے اور ان 3 دنوں میں قربانی کریں گے. البتہ ہمارے رشتے دار بہت سارے جدہ میں ہوتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں فون کر دیتے ہیں جدہ میں تم قربانی کر لو. وہ قربانی نہیں ہوگی. جدہ حدود حرم سے باہر ہے اور جدہ میں کی جانے والی پھر قربانی ہوگی نہیں، آپ کی دوبارہ کرنی پڑے گی آپ کو. تو جدہ میں آپ قربانی نہ کروائیں، قربانی وہ آپ کی نہیں ہوگی. تو 3 دن قربانی کے، اور جگہ کون سی؟ حدود حرم. قربانی ہو گئی. اب آپ نے جو کرنا ہے وہ سر کے بال صاف کروانا ہے. سر کے بالوں کے صاف کروانے کے کل بتا چکا تھا، قصر بھی کر سکتے ہیں اور سر پورا منڈوا بھی سکتے ہیں. خواتین کے لیے بتا دیا تھا کہ 1 پور یعنی 1 انچ کے برابر آپ نے بال کٹوانے ہوں. بعض لوگ جو ہے دوسروں کو، جیسے گروپ میں سے کوئی ایک ساتھی چلا جاتا ہے یا گورنمنٹ سے قربانی کرواتے ہیں، تو جو لوگ دوسروں سے قربانی کرتے ہیں وہ اس بات کا خیال رکھ لیں کہ واقعی آپ کی قربانی ہو چکی ہے. جب یقین ہو جائے کہ ہاں قربانی ہو گئی ہے، اس کے بعد آپ نے سر کے بال صاف کرنا ہے. اس سے پہلے سر کے بال صاف نہیں کریں گے. اس لیے
اچھا اس بات کو بھی پہلے سمجھ لیجئے کہ حدود حرم کے علاوہ کسی بھی جگہ آپ نے بال منڈوائے، جیسے کہ ہم نے قربانی کے لیے کہا تھا کہ ایک تو وقت ضروری ہے، دوسرا مقام ضروری ہے، وہی وقت یعنی 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ کا غروب، اور وہی مقام یعنی حدود حرم، وہی بال کٹوانے کے لیے بھی ہے۔ بال کٹوانے کا معاملہ بھی آپ کا حدود حرم میں ہوگا، اگر جدہ جا کر کٹوائیں گے نہیں ہے، وہ گڑبڑ ہو جائے گی، حلال تو ہو جائیں گے لیکن دم دینا پڑ جائے گا ایک اور آپ کو۔ تو بال جو آپ نے کٹوانا ہے وہ بھی حدود حرم میں ہی کٹوانا ہے۔ یہ مسئلہ میں نے کل بتایا تھا آپ کو عمرے کے لیے کہ جب دونوں بندوں نے صحیح کر لی، بال کاٹنے والے اور کٹوانے والے دونوں نے صحیح کر لی، تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ خود کے بال کٹوائیں، آپ دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں۔ ویسے ہی جب حج اب کر رہے ہیں، قربانی ہو گئی آپ کی بھی، جس کے بال کاٹے جا رہے ہیں اس کی بھی، یعنی کاٹنے والا اور بال کٹوانے والا دونوں نے قربانی کر لی، تو اب یہ دونوں ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں، بھلے اپنے کٹے ہوئے نہ ہو۔ آپ نے بھی سر نہیں منڈوایا، پورے گروپ کے بال آپ کاٹ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس کے بعد پھر بھلے اپنے کاٹ لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، یا پہلے اپنے کٹوا لیں پھر ان کے کاٹ لیں۔ شرط کیا ہے کہ قربانی ہو چکی ہو، قربانی کے بعد یہ معاملہ آپ کر سکتے ہیں۔ بال منڈوانے سے پہلے ناخن کاٹنا اور یہ سارے معاملہ جتنے بھی، کیونکہ فارغ ہوتا ہے نا، تو فارغ وقت میں یہ ساری چیزیں میں سوچتی ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ احرام کی پابندی ہے بال کٹوانے تک برقرار ہے، اس سے پہلے آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد نہیں ہوتے۔ 10 ذی الحجہ کی جو قربانی آپ نے کر لی، رمی کر لی، بال منڈوا لیے، اس کے بعد احرام کی پابندی آپ کی ہو گئی ختم، بس ایک پابندی رہ جائے گی، میاں بیوی کے تعلقات، باقی تمام پابندی ختم ہو گئی۔ یہ ایک پابندی بھی برقرار ہے آپ کی، اس پر ابھی آپ نے صبر کرنا ہے، باقی ساری پابندی آپ کی ختم ہو گئی۔ یہ پابندی کب ختم ہوگی؟ جب آپ طواف زیارت کریں گے۔ 10 ذی الحجہ کے جو آپ نے اعمال کرنے تھے، میں نے بتایا تھا 5 اعمال کرنا ہے، ان 5 اعمال میں سے یعنی رمی، قربانی، حلق، طواف زیارت اور سعی، ان 5 کاموں میں سے 3 کام، شیطان کو کنکر مارنا، قربانی کرنا، سر کے بال صاف کرنا، یہ تینوں واجب ہے، اور اسی ترتیب سے واجب ہے کہ پہلے شیطان کو کنکر ماریں گے، پھر قربانی کریں گے، پھر سر کے بال صاف کریں گے۔ اگر آپ نے ترتیب بدل دی، کوئی کام اس میں سے پہلے کر لیا دوسرا بعد میں کر لیا، تو دم واجب ہو جائے گا۔ یعنی قربانی بعد میں کی، سر کے بال پہلے صاف کروا لیے، یا قربانی پہلے کی، شیطان کو کنکر بعد میں مارے، تو ہو تو جائے گا لیکن دم دینا پڑے گا پھر۔ تو یہ ترتیب یاد رکھنی ہے آپ نے کہ اسی ترتیب سے آپ کی یہ کام ہونا ہے۔ اب اگلا مرحلہ جو طواف زیارت کا ہے، طواف زیارت 10 ذی الحجہ کے صبح صادق سے 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک ہے، ان 3 دنوں میں کسی بھی وقت جا کر طواف زیارت کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے سر منڈوا لیا، سر منڈوانے کے بعد آپ طواف زیارت کرنے جاتے ہیں، تو 2 طریقے کرنے کے، بلکہ اس کے لیے سر منڈوانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ جو ہے قربانی سے پہلے بھی جا سکتے ہیں طواف زیارت کرنے، قربانی کے بعد بھی جا سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ طواف زیارت آپ حالت احرام میں بھی کر سکتے ہیں، اور احرام سے حلال ہو کر گھر کے کپڑوں میں بھی کر سکتے ہیں، دونوں طریقوں سے کر سکتے ہیں۔ البتہ اس بات کا خیال رکھیے کہ طواف زیارت اگر آپ نے حالت احرام میں کیا تو رمل بھی کریں گے طواف میں، اور اجتباء بھی کریں گے، یعنی دائیں کندھے کو ننگا کریں گے، دونوں کام آپ کریں گے۔ اور اگر آپ گھر کے کپڑوں میں کرتے ہیں طواف زیارت تو فقط رمل کریں گے، اجتباء نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کپڑے پہنے ہوئے اب آپ پر اجتباء نہیں ہے۔ تو دونوں طریقوں سے طواف زیارت آپ کر سکتے ہیں۔ طواف زیارت کا وقت بتا چکا، آسانی کے لیے اس وقت کو یاد رکھنے کے لیے قربانی، حلق اور طواف زیارت، ان تینوں کا وقت ایک ہی ہے۔ کون سا وقت؟ 10 ذی الحجہ کے صبح صادق سے 12 ذی الحجہ کے غروب تک، وقت کے اندر آپ نے یہ تینوں کام کرنا ہے۔ طواف زیارت 12 ذی الحجہ کے غروب سے پہلے پہلے کرنا ضروری ہے، اگر نہیں کیا تو پھر بھی کرنا ہے لیکن دم لازم آ جائے گا۔ مثلا کوئی وجہ ہو گئی، بیماری ہو گئی، کسی وجہ سے نہیں کر سکے اور 12 ذی الحجہ کا غروب ہو گیا، تو ابھی بھی کرنا ضروری ہے، پیچھے بیوی آپ کے لیے حلال نہیں ہوگی ورنہ، تو اس لیے کرنا تو ضروری ہے، 12 ذی الحجہ کے بعد بھی کریں گے، لیکن چونکہ آپ نے وقت گزارنے کے بعد کیا تو تاخیر کی وجہ سے آپ کو دم دینا پڑے گا۔
رہی بات خواتین کی، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خواتین کے ایام شروع ہو جاتے ہیں ان دنوں میں، اور وہ طواف زیارت کا وقت ختم ہونے تک یعنی 12 ذی الحجہ کی مغرب تک پاک نہیں ہو پاتی، ان کے ایام چل رہے ہوتے ہیں. تو اب ان کے لیے پھر یہی ہے کہ 12 ذی الحجہ کے بعد جب پاک ہو جائیں تو پھر وہ پاک ہونے کے بعد طواف زیارت کر لیں، اور اس تاخیر کی وجہ سے چونکہ ان کے پاس عذر تھا تو ان پر دم بھی نہیں ہے، عذر تھا تاخیر کی وجہ سے ان پر دم نہیں ہے. البتہ اگر مرد حضرات تاخیر سے یہ کریں گے تو ان پر دم ضرور آئے گا. اس میں ایک پریشانی اور ہوتی ہے، وہ پریشانی یہ ہوتی ہے کہ بسا اوقات آپ کی فلائٹ کا شیڈول ایسا ہوتا ہے کہ خواتین پاک نہیں ہوتی اور واپسی کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی اب آپ نے فلائٹ میں بیٹھنا ہے، گھر واپس آنا ہے، تو آپ پریشان کے کریں تو کیا کریں؟ کوشش کریں کہ فلائٹ آگے ہو جائے. آپ کی نہیں ہوتی تو اب مجبوری ہے کہ طواف زیارت بھی کر کے آنا ہے، نہیں کریں گے تو میاں بیوی کے تعلقات. دوسرا کہ اہم ترین رکن ہے طواف زیارت، دو ہی رکن ہے نا، یا تو وقوف عرفہ یا طواف زیارت ہے، بڑا رکن چھوٹے گا آپ کا، کر کے تو آنا ہے. اب کیا کریں گے؟ وہ خاتون جو ناپاکی کی حالت میں ہے اسی حالت میں مسجد الحرام جائیں گی، استغفار کرتی رہے چونکہ ناپاکی کی حالت میں جا رہی ہے، اسی حالت میں طواف زیارت کریں، سعی کریں، اور اس کے بعد حدود حرم میں ایک عدد بڑا جانور جس کو ہم بدنا کہتے ہیں، وہ جانور جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، گائے، بیل، اونٹ وغیرہ، ان کو قربان کروائیں وہاں پر اور پھر واپس آ جائیں. تو طواف زیارت بھی ہو جائے گا، اور ناپاکی کی حالت میں چونکہ طواف زیارت کیا تو اس کے جرمانے میں بدنا دینا تھا تو وہ بھی ادا ہو جائے گا. اس کے کیے بغیر واپس نہیں آنا، ورنہ یہاں سے بھی دوبارہ جانا پڑے گا. طواف زیارت کے بغیر میاں بیوی آپس میں حلال نہیں ہوتے ہیں. طواف زیارت کا طریقہ وہی طریقہ جو ہم نے عمرے میں طواف کیا تھا. صحیح طواف زیارت کے بعد جب طواف زیارت کر لیا، اب آپ پر سے صحیح سے پہلے ہی صحیح کرنا واجب ہے، لیکن وہ اس کا حصہ نہیں ہے. جہاں طواف زیارت آپ کا ہوا ہر طرح کی پابندیوں سے آپ آزاد ہو گئے، اب کوئی پابندی نہیں ہے. طواف زیارت کے بعد آپ نے صحیح کرنی ہے. جب طواف زیارت کر لیا، 2 رکعت پڑھ لی، دعائیں کر لی، سب کچھ کر لیا، اب آپ صحیح کریں. یہ صحیح حج کی صحیح کہلاتی ہے. طواف زیارت کے بعد کی جانے والے صحیح حج کی صحیح کہلاتی ہے، اور یہ واجب ہے، نہیں کریں گے تو دم دینا ہوگا. تو یہ کر کے بھی آئیں. طواف زیارت اور صحیح سے جب فارغ ہو جائیں، اب منا واپس آ جائیں. منا واپس اس لیے آئیں گے کہ اب اپنے اگلے 2 دن دوبارہ شیطان کو پتھر مارنا ہے. تو 11 اور 12 ذی الحجہ کی راتیں منا میں گزارنا سنت ہے. اگر آپ نہیں گزارتے، ہوٹل چلے جاتے ہیں، تو یہ خلاف سنت مکروہ کام ہے، نہیں کرنا چاہیے. ہم لوگ یہی کرتے ہیں، منا میں نہیں جاتے، ہم سیدھا ہوٹل چلے جاتے ہیں. جانا ہوٹل چلے جائیں، نہا دھو کر واپس آ جائیں، کپڑے پہن کر منا میں راتیں گزاریں. جا رہے ہیں تو سنت کے مطابق حج کریں وہاں پر. یہ بتا چکا ہوں کل میں آپ کو. حج کا چوتھا، پانچواں اور چھٹا دن، چونکہ 10 ذی الحجہ کو کرنے والے اب سارے کام کر چکے ہیں، اب اگلے 3 دن ہے 11، 12، 13، یعنی چوتھا، پانچواں اور چھٹا دن. حج کی رمی میں کل 4 دن ہوتے ہیں. حج کی رمی کے لیے 10، 11، 12 اور 13. 10 کی رمی تو اب کر چکے، واجب تھی. 11 اور 12 کی رمی باقی ہے، یہ بھی واجب ہے. 13 کی رمی واجب نہیں ہے، کرنا چاہتے ہیں کر لیں، بہت فضیلت والی رمی ہے، جب جاتے ہیں تو کر کے آئیں. تو واجب اب آپ کا کیا رہے گا؟ صرف 2 رمی رہ گئی، 11 کی رمی ایک، 12 کی رمی.